کبھی کبھی جب زندگی عورت پر تنگ ہو جاتی ہے اور وہ یہ محسوس کرتی ہے کہ اسے اپنی طاقت سے بڑی تقدیروں کے سامنے تنہا چھوڑ دیا گیا، تو ہاجرہ دل میں سرایت کر جاتی ہیں۔ گویا اس کی کہانی کسی قدیم زمانے کی عورت کی کہانی نہیں ہے، بلکہ ایک ایسی کہانی ہے جو قیامت تک عورتوں کی روحوں میں دہرائی جاتی ہے۔ ہر عورت میں ہاجرہ کا کچھ نہ کچھ تو ہے، اس عورت کا کچھ حصہ جس نے ایک ویران صحرا میں کھڑے ہو کر دیکھا، کیا نہ گھر، نہ کوئی ہمدم، نہ پانی، نہ کوئی انسان۔ پھر اس نے ابراہیم علیہ السلام کو جاتے ہوئے دیکھا۔ کون سا دل یہ منظر برداشت کر سکتا ہے؟ ایک عورت اپنے شیر خوار بچے کے ساتھ ایسی زمین میں جہاں زندگی کا نام و نشان نہیں، وہ نہیں جانتی کہ 1 گھنٹے کے بعد کیا ہونے والا ہے، نہ ہی یہ کسی سکون کہاں سے ملے گا۔ اس کے باوجود اس کا پہلا سوال تھا، کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ یا اللہ، اس سارے خوف کے بیچ اس کا دل اللہ کو کیسے دیکھ رہا تھا؟ جب انہوں نے کہا ہاں تو بولی، دیکھیں اس کا جملہ جو آج تک دلوں کی تربیت کر رہے ہیں، کہا پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ یہاں بات صرف ایک طاقتور عورت کی نہیں ہے، بلکہ ایک ایسے دل کی ہے جو آخر تک اللہ سے بھرا ہوا تھا۔ کیا ہم میں ہاجرہ کے دل کا کچھ حصہ ہے؟ ہاں، ہر اس بار جب کوئی عورت اپنے بچوں کے لیے ڈرتی ہے، پھر مطمئن نظر آنے کی کوشش کرتی ہے۔ ہاں، ہر اس بار جب وہ رات کو تنہا روتی ہے، پھر صبح اپنے پیاروں کے لیے مسکرانے لگتی ہے۔ ہاں، ہر اس بار جب وہ دوڑتی ہے، تھکتی ہے، اپنی ذمہ داریوں کے بیچ بھاگتی ہے، گویا وہ صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کر رہی ہے، اطمینان کے ایک قطرے کی تلاش میں۔ ہر اس بار جب وہ محسوس کرتی ہے کہ زندگی نے اسے ایک ایسے صحرا میں لا کھڑا کیا جسے وہ سمجھ نہیں پاتی، پھر بھی وہ چلتی رہتی ہے۔ ہر عورت میں ہاجرہ کا کچھ نہ کچھ ہے، لیکن سب سے گہرا سوال ہے کہ کیا ہم میں ہاجرہ کا یقین بھی ہے؟ کیا جب زندگی اپنے دروازے بند کر دیتی ہے تو ہم بھی اس کی طرح کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، یا ہمارے دل جلدی سے ٹوٹ جاتے ہیں، بے چین ہو جاتے ہیں، اللہ کے سوا ہر چیز سے لپٹ جاتے ہیں؟ ہاجرہ کے پاس نہیں تھا نہ مال، نہ کوئی اہل و عیال، نہ کوئی ضمانت، لیکن اس کے پاس ایک چیز تھی۔ اگر وہ کسی انسان کے دل میں بھر جائے تو پوری دنیا کا سامنا کر سکتا ہے۔ کیا تھا اس کے پاس؟ اللہ پر یقین۔ اس کی صحیح پر غور تو کرو، وہ 2 پہاڑوں کے بیچ دوڑتی ہے، ایک بار اور ایک بار اور ایک بار، ایک تھکی ہوئی ماں، لیکن وہ رک نہیں رہی۔ گویا اللہ نے اس منظر کو ہمیشہ کے لیے امر کر دیا تاکہ ہم سمجھیں کہ سچی صحیح ضائع نہیں ہوتی، اور وہ ماں جو توکل بھرے دل کے ساتھ حرکت کرتی ہے، اللہ اس کی تھکن کو دیکھتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے زمزم کو براہ راست آسمان سے نہیں پھوڑ دیا، بلکہ اسے پہلے صحیح کروائی تاکہ ہمیں سکھائے کہ یقین کا مطلب رکنا نہیں ہے، بلکہ یہ کہ تم صحیح کرو، تمہارا دل اللہ کے ساتھ مطمئن ہو۔ بتائیں آج کتنی ہی عورتیں ہیں جو ہاجرہ کے صحرا کا کچھ حصہ جی رہی ہیں، تنہائی کا صحرا، تھکن کا، ذمہ داری کا، لمبے انتظار کا، یا بچوں کے لیے خوف کا، یا ان پوشیدہ جنگوں کا جنہیں کوئی نہیں دیکھ رہا۔ لیکن سب عورتوں کے پاس ہاجرہ جیسا دل نہیں ہوتا، کیونکہ ہاجرہ کا دل نہ مایوس دل تھا، نہ اعتراض کرنے والا تھا، نہ ناراض تھا۔ وہ ایک ایسا دل تھا جو اللہ کو جانتا تھا۔ یہی بہت بڑا فرق ہے۔ یا رب، اگر ہم میں ہاجرہ کی تھکن کا کچھ حصہ ہے تو ہمیں اس کے یقین کا کچھ حصہ بھی عطا فرما۔ یا اللہ، اگر ہمارے دل ہر روز صحیح کرتے ہیں تو ہماری صحیح کو صرف اپنی طرف کر، دنیا کی طرف نہیں۔ یا اللہ، اگر اللہ کی تقدیریں ہمیں زندگی کے صحراؤں میں لا کھڑا کرے تو ہمیں ضائع نہ ہونے دینا، بلکہ ہماری روحوں میں وہ عجیب یقین بو دے، تو پھر اللہ ہمیں واقعی ضائع نہیں کرے گا، کیونکہ وہ عورت جو اللہ کو ویسے جانتی ہے جیسے ہاجرہ نے جانا تھا، تو یقین کریں وہ تھک سکتی ہے، رو سکتی ہے، زندگی اسے تھکا سکتی ہے، لیکن وہ کبھی نہیں گرتی۔ اللہ ہمیں بھی ایسا یقین عطا فرمائے۔